البحر اور اشفم من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا نبی بکر وعن عمرا وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ربیع الاول شریف کا کے مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے اور یہ مہینہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے، اور مورخین کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت حرمت والے مہینوں میں سے کسی مہینے میں نہیں ہوئی، نہ رجب میں، نہ ذیقعد میں، نہ ذی الحج میں، نہ محرم میں، اور نہ ہی رمضان میں، بلکہ اہل سیر اور تواریخ کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ کی ولادت طیبہ ربیع الاول میں پیر کے دن ہوئی ہے۔ تو یہ وہی مبارک مہینہ ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں عطا فرمایا۔ اہل ایمان کا قدیماً اور حدیثاً یہ طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ، اور اس دور کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے کہ جب ہم ہر ہستی جن کو نسبت حضور سید عالم سے ہے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وہ اولیاء یا صحابی یا اہل بیت بنتے ہیں، تو ان کے ایام، ان کے حالات، ان کے مراتب، ان کے مناقب، ان کے عظمتوں پر جمعے پڑھائے جاتے ہیں، کانفرنسز کی جاتی ہے، سیمینار کیا جاتا ہے، تاکہ ان برگزیدہ لوگوں کے مقام و مرتبہ کو ہم جانیں کہ اللہ نے ان کو کیا بزرگی اور مقام دیا، تاکہ ہمارے دلوں میں ان کی قدر و عظمت آ جائے اور کبھی جہالت سے اور نادانی سے ان کے حوالے سے کوئی کمزور جملہ، کوئی ہلکا پہرائے اور کوئی تعظیم سے ہٹی ہوئی اور گری ہوئی بات ہماری زبان سے نکلنا تو دور کنار ہمارے ذہنوں میں نہ آ جائے، جو ہمارے ایمان کے لیے خطرے کا باعث ہو۔ تو جب اصل الاصول، جب صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں یا اولیاء ہوں یا صالحین ہوں یا محدثین ہوں یا مفسرین ہوں، مجتہدین ہوں یا مجددین ہوں، ان تمام کو نسبت جناب رسول اللہ کی وجہ سے یہ تمام اس مرتبے اور مقام پر پہنچتے ہیں۔ تو جب شرف کا اصل الاصول اللہ نے اپنے بندوں میں جناب رسول اللہ کو بنایا ہے، تو جس مہینے میں آپ کی جلوہ گری ہو اور قرآن سارا آپ کی عظمت و شان و کرامت و بیان میں ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ربیع الاول شریف کے یہ جمعہ کو قرآن کی ان آیات کا اجرا اور آپ کی تعظیم و تکریم، جو تمام خلق کی اصل ہے، جس کو بھی نسبت ملی آپ سے ملی کہ لا ورب العرش، جس کو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ امام اہل سنت کا یہ جملہ یقیناً قرآن و سنت کی اس نسبت کو بیان کرتا ہے، لہذا اسی سب سے ایمانی ضرورت نہیں بلکہ اصل الاصول ضرورت، ایمان آپ ہی کی تعظیم، آپ ہی سے محبت، آپ ہی کی نسبت کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضور سید عالم پر ایمان اور آپ سے محبت کے بغیر نہ دعوی توحید مقبول ہے، نہ نماز و زکوٰۃ مقبول ہے۔ ارشاد باری ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو بندہ اس بات کا دم بھرتا ہے، مراد و مفہوم بیان کر رہا ہوں، جو اس بات کا دم بھرتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے یا چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اور یہ انسان کی سب سے بڑی معراج ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے۔ نماز کا مقصد بھی یہی ہے، کلمے کا مقصد بھی یہی ہے کہ رب سے محبت ہو اور اسے راضی کیا جائے۔ تو رب نے اس کا طریقہ خود اپنے کلام میں فرمایا، فاتبعونی، انہیں چاہیے کہ محبوب وہ تجھ سے محبت کرے اور تیری اتباع کو کرے، یحببکم اللہ، تو پھر وہ اس فضل کے مقام پر پہنچے گا کہ اسے پھر یہ فکر کی ضرورت نہیں کہ وہ خدا سے محبت کب کرے گا۔ فرمایا جب محبوب وہ تجھ سے محبت کرے گا اور تیری اتباع کرے گا، یحببکم اللہ،
تو اللہ خود اس سے محبت کرے گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بزرگی ہے۔ تو جیسا جیسا جمعہ اللہ کی توفیق سے ہماری اگر زندگی رہی اور سانسیں ہماری برقرار رہی اللہ کے فضل سے، تو انشاءاللہ اسی شرف و مقام سے بیان کیا جائے گا، اور انشاءاللہ بڑی رات کو زندگی رہی تو پھر اسی طرح قرآن کریم اور احادیث کی اجرا کر کے ہم مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کریں گے، اور اس بات پر قطعاً نظر نہیں رکھی جائے گی کہ یہ صحابہ نے کیا، یہ اہل بیت نے کیا۔ یہ ایک عجیب سا امت کو الجھانے کا سوال ہے کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے، یہ وغیرہ، یعنی اتنی علمیت کے دور کے اندر بھی ابھی تک یہ جہالت کے اور جاہلیت کے سوالات ختم نہیں ہوتے، یہ بڑی انتہا کی بات ہے۔ محدثین میرے سامنے اس وقت جامع ترمذی شریف ہے، اور جامع ترمذی شریف کی حدیث نمبر ہے 3619۔ امام ترمذی علیہ رحمت نے پوری کتاب مرتب کی ہے المناقب کے نام سے، اور حدیث 3619 کا جو آپ نے ترجمۃ الباب اور اس کی جو ہیڈنگ لکھی ہے وہ لکھی ہے کہ باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جامع ترمذی شریف میرے ساتھ، یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، تو یہ کبھی ایسا نہیں رہا، یہ جہالت اور تعصب اور فرقہ واریت کے اندر ایک دوسرے کی نفی کے اندر سرکار کی عظمتوں کے انکار کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے میرے سامنے جامع ترمذی، جس طرح میں نے حوالہ دیا، حدیث نمبر 3619 کا جو عنوان ہے ترجمۃ الباب ہے، اس کا جو ٹائٹل دے کر امام ترمذی حدیث لا رہے ہیں، امام بخاری کے شاگرد ہیں، وہ باب باندھ رہے ہیں، چیپٹر باندھ رہے ہیں، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ ترکیب پوری لا رہے ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا یہ ہندوستان پاکستان کا ٹائٹل نہیں ہے، یہ ہمیشہ اہل علم را حدیث کی کتاب کے اندر یہ ٹائٹل موجود ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں یہاں پر ذکر کیا کہ باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد شریف سے مراد ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے جو قرآن کے اندر وارد ہوئے ہیں اس کو ذکر کرنا، سرکار کی شان کی آیات پڑھنا، اس کو بیان کرنا، اور اس کے ذریعے اپنے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جذبے کو مزید اجاگر کرنا، اور اس اجاگر کرنے کے جذبے کا مقصد یہ کہ شریعت کی اتباع ہو، اسلام سے محبت ہو، ان احادیث کو پڑھنا۔ بس اسی محفل کے ذکر کو محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ دیوالیہ کا مقام ہے کہ میلاد کہاں پر ہے، کس طرح منایا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، یہ بڑی سخت ترین جہالت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے فضائل خود بیان فرمائے۔ اپنی آمد کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ نے جو نظارہ اور جو کرامت آپ کی پیدائش کے وقت دیکھا تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا، وہ سارا صحیح احادیث کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم اس چیز کو بیان کریں گے۔ چاہیے کہ جب کوئی اشکال یا بندہ ایک زوم اپنی طرف سے کوئی سوال بنا لے اور اس کا جواب شریعت کے قانون کے مطابق مل جائے تو پھر ہٹ دھرمی نہ کرے، اس چیز کو قبول کرے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہے بھی حضور کے لیے، تو اس میں بات سے بات نکالنا، کھال سے بال کی کھال نکالنا، یہ انتہائی بدبختی ہے اور انتہائی محرومی ہے۔ جب ایک چیز حضور کے ذکر کی مل جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے، تو وہ چیز قرار کے اعتبار سے۔ اور میلاد شریف کو ایک جملہ کہہ کر میں قرآن کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میلاد شریف کو منانے کے دو طریقے، ایک تو یہ جو میں نے عرض کیا قرآن و سنت میں جو حضور کا بیان ہے اس کو بیان کرنا، اور اس کو ٹائٹل دے دیا گیا میلاد النبی۔ کہا نہیں آپ نے ٹائٹل کیوں دے دیا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں نا، یہ تو محدثین نے بھی ٹائٹل دیا ہے، تو آپ جو سیرت النبی کا ٹائٹل دیتے ہیں تو یہ کس نے ٹائٹل دیا تھا؟ کہا نہیں نہیں، اس میں تو حضور کی شان بیان ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا جب حضور کی شان کا ٹائٹل سیرت رکھا جا سکتا ہے، معجزات رکھا جا سکتا ہے، خاتم النبیین کانفرنس رکھا جا سکتا ہے، سید المرسلین کانفرنس رکھا جا سکتا ہے، سید البشر کانفرنس رکھا جا سکتا ہے، تو میلاد النبی رکھ دیا گیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ اب یہ الجھنے کے سوالات ہیں، اب یہ عقل کا دیوالیہ آپ نے۔ اور میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس دور میں کچھ لوگوں نے اپنی زبانیں صحابہ پر دراز کی اور اس کے رد میں صحابہ کا اصل مقام بتانے کے لیے بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی، ان سوالوں کے جوابات بھی دیے، اور ان کی شان کو لوگوں کے دلوں میں اور یوتھ کے سینوں میں اجاگر کرنے کے لیے، ہماری ثقافت، ہمارے کلچر میں کسی کانسیپٹ کی موٹیویشن کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے جو ہمارے وہاں اس کے سٹیپس ہیں یا ٹپس ہیں، جیسے جھنڈا ہے، جلوس ہے، اس کا اہتمام۔ جگہ جگہ صحابہ کے نام پر ریلیاں ہوئی ہیں،
اور یہ موٹیویشن ہوتی ہے تاکہ ان کا عظمت و مقام. اس کا تعلق کلچر سے. ہمارے کلچر میں، ہمارے رواج میں کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنا یا کسی اچھے کاز کی موٹیویشن کے لیے اس کے طریقے کو ایجاد کرنا یہ اور ہے. عرب میں کچھ اور ہے، یورپ میں کچھ اور ہے، افریقہ میں کچھ اور ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ساری، یہ موٹیویشنل چیزیں، جذبہ دلانے والی چیزیں، تاکہ موضوع کو سمجھنے میں بندے کے اندر زیادہ وفاداری اور زیادہ محبت آ جائے، اس کا تعلق کلچر سے ہے. لیکن اصل وہی چیز ہے کہ جو صحابہ کی عظمت قرآن و سنت سے آ گئی. تو اسی طرح جب صحابہ کی عظمتوں کو دلوں میں بٹھانے کے لیے ایک سہارا ہمارے کلچر اور ثقافت سے ایک اچھی چیز کی تکریم اور رسپیکٹ کے طریقے سے لیا جا سکتا ہے، تو صحابہ کو تو عظمت حضور کی نالین سے ملی ہے. تو اگر حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کے لیے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر وہی طریقہ اختیار کر کے اصل چیز اس ذریعے سے، اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں منتقل کر دی جائے، تو یہ کہاں سے بدعت اور شرک بن جاتا ہے؟ ہمیں بڑی حیرانگی اس حوالے سے ہوتی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ لوگوں نے ہلکی باتیں کی. علماء اہل سنت نے احادیث پڑھی، سنیوں میں خود ہمارا نام لے کر کچھ تفضیلی کھڑے ہو گئے. انہوں نے ان حدیثوں پر چند راویوں پر جرح کی کہ یہ شان اگر حضرت معاویہ کے بارے میں یا کسی صحابی کے بارے میں آ رہی ہے تو اس میں یہ راوی جو ہے مجروح ہے، اس پر یہ اعتراض ہے، اس پر یہ اعتراض ہے، اس پر یہ اعتراض ہے. ہمارے علماء ہوں یا منکرین میلاد ہو، ان تمام نے مل کر اس سوال کو ہٹانے کی کوشش کی اور رات دن لگا کر علم کے تمام طریقوں کو بلحوظ خاطر لایا، بروئے کار لے کر آئے تاکہ جو ہے وہ اعتراض ہٹے اور اس راوی کی ثقات کو ثابت کیا جائے، تاکہ جو صحابی کے فضائل آ رہے ہیں وہ ثابت ہو جائے. میں نے کہا کرنا چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن اتنی زحمت، اتنا ذوق آپ نے عظمت صحابہ کے لیے کیا. رسول اللہ کے لیے جب انگوٹھا چومنے کی حدیث آتی ہے تو ڈائریکٹ اٹھا کر کنارے کر دیتے ہو کہ لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے. تو میں نے کہا جناب معاویہ کے لیے جو درجنوں غیر صحیح حدیثیں ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہو. اور بیٹھنا چاہیے، حقیقت کے ساتھ، توازن کے ساتھ، امانت کے ساتھ کام کرنا چاہیے. تو میں نے کہا صحابہ کو آپ نے اتنی اہمیت دے دی، اور ویسا ہی اعتراض اگر کوئی حضور کے فضائل بیان کرنے والے راوی میں آ جائے تو سرے سے آپ کوئی محنت نہیں کرتے ہیں، وہ علم بروئے کار نہیں لاتے ہیں اور ڈائریکٹ کہتے ہیں جناب یہ حدیث قابل رد ہے، اس سے شان ظاہر نہیں ہوتی. تو خود اپنے گربان میں جھانکیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ میں صرف شرم دلانے کے لیے بات کر رہا ہوں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ظاہر سی بات ہے اہل سنت کا نقطہ نظر یہ ہے جو امام اہل سنت نے فرمایا کہ ہم صحابہ کو مانیں یا اہل بیت کو مانیں، خود سے نہیں مانتے. ہم صحابہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ عرب میں رہتے تھے، ہم اہل بیت کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ بنو ہاشم میں، ہم حضور کی نسبت سے مانتے. تو جب حضور کی نسبت سے مانتے ہیں تو وہ محنت، اگر آپ جاگ رہے ہیں اور دماغ آپ کا آنکھوں کی طرح کھلا ہے تو جو میں بات کر رہا ہوں یہ بڑے قرینے کی ہے. تو پھر جتنی محنت عظمت صحابہ کو بیان کرنے میں لگائی اور لگانا چاہیے، ہم بھی لگاتے ہیں، کئی جمعے پڑھاتے ہیں اس پر. تو جناب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، آرام سے تھوڑا مجھے گفتگو کرنے دیجیے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. تو جب حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کے ذریعے یہ چمکے ہیں تو ان کی قدر دلوں میں اتنی ہو جائے، اور جو چمکا رہا ہے، جو اصل الاصول ہیں جن سے جڑ کر یہ ان کے لیے ساری حدیثیں ضعیف ہو جائیں، سارے کمالات رہ جائیں، اور یہاں ریلیاں بھی جائز ہو جائیں. جائز ہے ان کی شان بیان کرنا بھی جائز ہے. جائز اس لیے نہیں ہے کہ کتابوں میں آیا، جائز اس لیے کہ وہ حضور کے غلام ہیں. تو تھوڑی سی حیا کرنی چاہیے اس مسئلے پر کہ اتنا واویلا اور سر پر آسمان اٹھا لینا میلاد النبی کے خلاف. توجہ، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے صحابہ کی عظمت کے خلاف رافضی اٹھا لیتا ہے. جیسے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے وقت رافضی گرم ہو جاتا ہے، تو ایسے آپ میلاد النبی کے لیے گرم ہو رہے ہیں. تو آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھنا چاہیے کہ پہلے رتبہ کس کا ہے، بعد میں کس کا ہے. بعد والوں کے ادب کے لیے ہم بالکل فریش رہیں، اور جن کی وجہ سے شانے آ جائیں وہاں ڈل ہو جائیں، وہاں ڈاؤٹ پیدا کریں، وہاں شک بیان کریں. تو ہم نے کوئی یہ مسئلہ پھر کتابوں کا، علم کا نہیں ہے، آپ کے بغض اور دماغ کا ہے. اس کا علاج کیجئے آپ، کیونکہ یہ ساری عظمتیں، کرامتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں. یہ میں نے بات کی. اب اس بات کو ذکر کرنے کے بعد انشاءاللہ بڑی رات کو بھی اس پر ذکر کریں گے. یہاں پر دیکھیے تھوڑا سے وقت ہمارے پاس. آج کا موضوع ہمارا حضور علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے وہ خصائص، اور خاصہ اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز
اس ذات میں پائی جائے تو دوسرے میں نہ پائی جائے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ جس کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جو نعت شریف کا شعر لکھا ہے اس کا ایک مصرع یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. حضور کی انفرادیت، یکتائی، خصوصیت یہ ہے جس کو بیان کرنے کے انسان کی زبان میں وہ قوت نہیں. ایک مصرے میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کو جمع کیا کہ بعد از خدا، خدا کے بعد. اللہ رب العالمین رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، لیکن جس کو اس نے بنایا وہ مخلوق ہے. اس ترتیب، اس تناظر، اس عقیدے میں اب بات کو سنیے. فرما بعد از خدا بزرگ تو ہی، اللہ کے بعد اگر کوئی لائق تعظیم ہے تو وہ حضور ہے. تو یہ حضور کی انفرادیت ہے کہ اس میں نہ کوئی نبی آپ کے ساتھ شامل ہے. تو جب نبی نہیں شامل ہے تو کوئی اور بندہ کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ اور ایسی حدیثیں قرآن و سنت کے اندر درجنوں موجود ہیں. انشاءاللہ جتنا وقت رہا آج ہم کچھ اس کی تشریح کریں گے، بڑی رات کو بھی اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے. جیسا حضور علیہ الصلوۃ کی حدیث ہے کہ فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے 6 چیزوں میں سب نبیوں سے افضل بنا دیا. ادھر غامدی صاحب کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ اب نبی ایک دوسرے سے افضل نہیں ہوتا. تو اس علمی یتیم کا رد ہم نے گزشتہ ربیع الاول کی رات میں بھی کیا تھا کہ یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو افضل ماننا یہ دیگر انبیاء کی توہین ہے، یہ انتہائی درجے کی جہالت ہے اور یہ امت کے اجماعی نظریے سے انحراف کرنا ہے. اب آپ دیکھیں اس میں بھی ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو افضل الانبیاء کہا جائے. وہ کہتے ہیں جی وہاں تو موجود ہے لا نفرق بین احد من الرسل. تو میں نے کہا اس کا افضلیت سے کیا تعلق ہے؟ اگر لا نفرق بین احد من الرسل اگر یہ ہے تو ادھر تیسرے پارے میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ خیر وقت مختصر ہے ورنہ میں اس اعتراض کا جواب دیتا. انشاءاللہ بڑی رات کو دیں گے ورنہ آپ ہماری گزشتہ سال کی مکمل مفصل تقریر کو سنیے. اب ایکٹر، اداکار، گویے آ کر قرآن کو امت کے تسلسل، قرآن و سنت کے سمجھنے کا جو توارث اور تسلسل کے ساتھ جو اس کو سمجھنے کا طریقہ تھا اس کو فراموش کر کے اپنی عقل سے جب قرآن کو سمجھیں گے تو ایسی ٹھوکریں کھائیں گے. اور اس لیے ہم قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم کہ چلا ہمیں ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا. یہ ہم ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے قرآن کو سمجھا اسی کی روشنی میں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جتنے ہم سے پہلے گزر گئے ہیں ان کو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ جنتی نہیں ہے؟ اگر جنتی ہیں تو جنتی ان کو کس چیز نے بنایا؟ اچھے عقیدے نے بنایا. اچھا عقیدہ کیسے آیا؟ قرآن کو سمجھنے سے آیا. تو جس انداز میں انہوں نے قرآن سمجھا تو وہ تو جنت میں چلے جائیں، اور اس تناظر میں سمجھنے کی کوشش کروں تو کہا جائے یہ دقیانوس ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ عقلی بیماری ہے. اور یہی آج اور حضور کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ چرب زبان آدمی کو لوگ کہیں گے یہ دین کا مصلح ہے. قیامت کی صرف یہ نشانیاں نہیں ہیں جو 10-12 ہم سنتے ہیں. حضور نے یہ بھی فرمایا آخری زمانے میں علم کا وقار اٹھے گا. جو چرب زبانی کرے گا، موضوع سے ہٹ کر لارے لپے دینے والی باتیں کرے گا، لوگ کہیں گے ہمارے پیر صاحب کسی کے خلاف نہیں. پیر صاحب کی اگر کوئی 5 روپے بھی روک لے تو پیر صاحب پھر بتا دیں میرے میں برداشت کتنا ہے. تو کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کے. تو حضور نے فرمایا جو چرب زبان ہوگا منافق، لوگ اس کو مصلح سمجھیں گے، اور جو سیدھی بات کرنے والا ہوگا لوگ اس کو علم سے آری سمجھیں گے. تو یہ حدیث ہمیں ڈھارس دیتی ہے کہ ہمیں لوگوں کی داد و تحسین نہیں لینی چاہیے، بلکہ امت کا جو توارث کا طریقہ ہے اور جو اسلام کے ضروری نظریات ہے لوگوں سے پذیرائی لینے کی بجائے قبر و حشر میں اللہ کی رضا لینے کے لیے حق مسئلے کو اسی طرح بیان کرنا چاہیے جیسے اولیاء نے بیان کیا، جیسے صحابہ نے بیان کیا، جیسے صالحین نے بیان کیا. اب حضور کی انفرادیت آپ دیکھیے، یہ حدیث مبارکہ کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزوں میں اللہ نے تمام نبیوں سے افضل بنایا. یعنی سارے انسان غیر صحابی اپنی زندگی بھر کی عبادت چاہے ان کو 1000 سال عمر مل جائے، خانہ کعبہ میں عمر گزار دیں، نمازیں پڑھ پڑھ کر گزار دیں، وہ ایک صحابی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے. تو صحابی اس عظمت میں نبی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا، اور حضور اس مقام پر ہے جہاں انبیاء نہیں پہنچ سکتے.
اور ایک دو چیز میں نہیں، ایک حدیث میں پتا ہے 5 وہ چیزیں ہیں جس میں کوئی نبی میری طرح نہیں، کسی میں فرمایا 6 وہ چیزیں ہیں کوئی نبی میری طرح نہیں، کسی میں فرمایا 10 وہ چیزیں ہیں کوئی نبی میری طرح نہیں۔ اللہ کروڑوں رحمت اتارے امام سیوطی کی قبر پر، انہوں نے مختلف، کیونکہ مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے باتیں فرمائی، کسی سے 6 چیزوں کو ذکر کیا، کسی سے 10 چیزوں کو ذکر کیا، کسی کو 5 چیزوں کو ذکر کیا، ساری احادیث میں امام سیوطی علیہ رحمت نے بڑی محنت فرمائی اور ایک پوری کتاب انہوں نے لکھی الخصائص الکبریٰ، اس میں ساری حدیثوں کو جمع کیا اور اس کی تعداد یعنی ساری خدائی مل کر ایک، خاموشی سے سنیے گا، ساری خدائی اپنے شرف و مقام، تقوی اور رضا کو لے کر ایک صحابی کی جوتی کی دھول تک نہیں پہنچ سکتی۔ بڑے قطب، اغواس، اولیاء، جس طرح ہم اولیاء تک نہیں پہنچ سکتے تقوی و طہارت میں جو ان کا مقام ہے، اسی طرح اولیاء صحابہ تک نہیں پہنچ سکتے جو ان کے نامہ اعمال میں اجر ہے اور افضلیت اور قرب الہی ہے، اسی طرح سارے صحابہ مل کر ایک نبی کی شان تک نہیں پہنچ سکتے، غیر کتابی نبی رسول تک نہیں پہنچ سکتا، رسول جو ہے وہ اولو العزم رسول تک نہیں پہنچ سکتا، اور یہ پوری جماعت رسالت میں مشترک ہونے کے باوجود، جس میں حضور بھی شامل ہیں، رسالت میں مشترک ہونے کے باوجود، نبوت میں مشترک ہونے کے باوجود کمال و افضلیت میں رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور کسی ایک چیز میں نہیں، امام سیوطی نے وہ ساری حدیثیں جمع کی ہے، وہ درجے جس میں حضور نبیوں سے اونچے ہیں فضائل میں، وہ درجے کتنے ہیں؟ 5 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں۔ امام سیوطی نے ساری روایات کو اکٹھا کیا، وہ 200 مرتبے ہیں۔ تو کہتا میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ 200 مرتبے ہیں۔ اب اس میں سب سے بڑا مرتبہ یہ کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی طرف سے یہ عظمت بیان کی ہے کہ جو مرتبہ میں اپنے محبوب کی امت کو دوں گا وہ کسی امت کو نہیں دوں گا، اور جو مرتبہ ہم اپنے نبی کو دیں گے وہ کسی کو نہیں دیں گے، اور اس امت کا شرف بھی حضور کی نسبت سے ہے۔ میں یہاں پر صرف جو چند منٹ ہے ایک واقعے کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ میرے سامنے سورۃ الاعراف ہے، کیونکہ جو میں نے حدیث پڑھی 200 کے قریب، اس میں کوئی لبرل سیکولر، دین سے بیزار، گوروں کی بات پر للچانے والا اور احادیث کا انکار کرنے والا، یہ تو بعد والوں نے لکھا ہے۔ تو میں نے کہا نسب تو تمہارا ثابت نہیں ہے، بعد والوں نے لکھا ہے، کیا یہ کہاں سے یہ سوال تم لے کر آئے؟ حدیث بعد میں لکھی گئی، کس نے یہ جھوٹ تم سے بولا ہے؟ کتنا غلط پروپیگنڈا ماحول میں کرتے ہیں۔ یہ حدیثیں تو حضور کے بعد لکھی گئی، 200 سال بعد، کس نے تم کو بتایا 200 سال بعد لکھی گئی؟ جھوٹ بولتے ہو، بس لوگ اس کو قبول بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو یہ زمانہ آ گیا، یعنی ساری امت کو جھوٹا کر دیتے ہیں، اولیاء، صالحین، محدثین، ان کو، اور وہ ایسے لوگ کہ وہ بات کرتے تھے تو ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی تھی، ان کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ وہ رسول اللہ کی حدیث اور سنت کی خدمت میں اللہ نے ان کو وہ بزرگی اور وہ مقام عطا فرمایا۔ کئی محدثین تو ایسے گزرے ہیں کہ جب وہ رات کو چلتے تھے تو ان کا ہاتھ نور بن جاتا تھا، جس سے وہ حدیث کے صفوں کو پلٹاتے تھے۔ یہ علامہ عینی علیہ رحمت نے عمدۃ القاری میں لکھا۔ ساری امت کو ایک طرف، ابھی سیکولر پینٹ چڑھا ہوا یونیورسٹی کے اندر، نہیں یہ حدیث تو 200 سال بعد لکھی گئی ہے۔ ثابت کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ 200 سال بعد حدیثیں لکھی گئی ہیں جناب، 300 سال بعد حدیثیں لکھی گئی ہیں۔ کل کو تو بات پھر قرآن پر بھی آ جائے گی، جس طرح کہ ہندو کرتا ہے کہ رسول اللہ کے دور میں تو قرآن جمع نہیں ہوا تھا، نبی صاحب محمد صاحب کے دور میں تو قرآن نہیں جمع ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں جمع ہوا۔ تو میں نے کہا تیرے اعتراض اور اس کے اعتراض میں کیا؟ دونوں جھوٹ ہیں۔ توجہ ہے آپ کی کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کس طرح لوگوں کے اندر یہ غلط بات کو ریز کرتے ہیں۔ بھائی قرآن کی بات کیجئے، حدیث کی مت کیجئے، وہ تو 200 سال بعد لکھی گئی۔ وہ تمہیں کس نے کہا 200 سال بعد لکھی گئی؟ ایک مفروضہ جھوٹا ذہن میں بناتے ہو اور اس کو ریز کر دیتے ہو اور لوگوں کو کہتے، اب اس جھوٹ کو ماننے والے 10 جی ایسا ہے، جی ایسا ہے۔ تو میں نے کہا سب نے جھوٹ سنا ہے، ثابت کر سکتے ہو؟ معاذ اللہ۔ تو یہ کہاں کی بات کہاں لے جا کر سر پر مارتے ہیں۔ تو یہ احادیث تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ سے، اس بات کو سنا کریں، اس میں برکت ہے۔ بجلی کوئی کم نہیں ہوگی، لیکن جو تھوڑا سے آپ کے پاس ہے نا، اس کا احساس اور برکت بڑھ جائے گی۔ دین کی باتوں کو ذرا ذوق سے لیا کریں، عقیدے سے لیا کریں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر سورۃ الاعراف ہے، یہ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے، جیسے سورہ فاتحہ پہلے ہے، سورہ بقرہ۔ چاہتے تو ہمیں ڈائریکٹ تقریر کرایا کریں نا کہ کیا سننے کے لیے آنا ہے۔
یہ سورۃ الاعراف ہے اور قرآن کریم کی یہ 7ویں سورت ہے. آیت نمبر اس کی 156 ہے اور 157 ہے. یہ ہوم ورک ہے, گھر جا کر دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو لمبی تقریر کی, ان کی تربیت کی, کئی سالوں کی, کئی سال حضرت موسیٰ پر کتنی سختیاں آئی ہیں. پیدائش کے وقت ہی جناب بچوں لڑکوں کو ذبح کرنے والی بات ہوئی. آپ کی والدہ نے آپ کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریا نیل میں چھوڑ دیا. وہاں سے آپ کہاں پلے, کہاں پہنچے, کتنی مشقتیں اللہ کے دین کے لیے آپ نے اٹھائی. فرعون کے دربار سے کس طرح نکلے, حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کیسا پہنچے, 8 سال وہاں کیسی مزدوری فرمائی. پھر حضرت صفورہ سے شادی ہوئی, وہاں سے اللہ کا حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى, نکلو یہاں سے جاؤ فرعون کے پاس. پھر وہاں سے تنہا آئے, ہم نے آخر میں رب سے کہا کہ یا اللہ اب کوئی فیصلہ کر دے, اب میری عمر کا اتنا حساب گزر چکا. یہ فرعونیوں سے میں نے چند کو بچا کر لایا ہوں. اللہ نے فرمایا ان کو کوہ طور پر لے آؤ. اب یہ سورۃ الاعراف میں یہ واقعہ موجود ہے, آیت نمبر 155 میں 156 میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گئے تو وہاں پھر بدتمیزی, ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, نر اللہ جہرا, ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. کہا یہ کیا بے ادبی کر رہے ہو, ایک بادل آیا آپ کے سر کے اوپر, اللہ سے اب ہم کلام ہوئے. قوم جب ضد کرنے لگی اور یہ بہت بڑی نافرمانی کرنے لگی کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے. کہا اتنے معجزات تم نے میرے دیکھ لیے اور تم میں تھا کچھ نہیں اور اللہ نے ہم کو فتح دے دی, اب اللہ کی اور کیا کرامت دیکھنا چاہتے ہو, اس کی قدرت کے مظاہر دیکھنا چاہتے ہو. ایک بجلی کڑکی اور وہ جتنے تھے کہ سب کے سب 12-15 پہاڑ پہ مر گئے. حضرت موسیٰ اللہ کے حضور سجدے میں چلے گئے, مولا ان 70 80 100 200 سے میں یہ 11-12 کو لے کر آیا تھا, مولا اگر ان کو تو نے مار دیا ہے تو واپس جائیں گے تو میری قوم تو ایسی بے اعتبار ہے, وہ کہے گی موسیٰ نے لے جا کے سب کو مروا دیا اوپر, یا اللہ فضل فرما. اللہ نے زندہ کر دیا کہ ٹھیک ہے موسیٰ لے جاؤ, ہم ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. لوٹتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخری دعائیں جو رب سے کرتے ہیں اپنی امت کے لیے, اللہ اکبر, اس میں سے یہ دعا جو سورۃ الاعراف گھر جا کر پڑھیے گا, آیت نمبر 156 157. حضرت موسیٰ نے کتنے درد سے اللہ نے سے کہا کہ یا اللہ اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اتنا لمبا وقت گزر چکا ہے. یہ قوم جس طرح ہمارا حال ہے, کیونکہ حضور نے فرمایا میری امت بھی بنی اسرائیل کی طرح رہے گی. ایک دفعہ 2 چپل بالکل ایسے پیرل رکھی ہوئی تھی. سرکار نے فرمایا صحابہ سے دیکھو یہ چپل دیکھو کیسی رکھی, کہا میری امت بھی ایسی رہے گی. آج ہمارا حال بھی یہی ہے, جس نوینتے کو دیکھتے ہیں اس دم چھلے بن جاتے ہیں, اس کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں, پیچھے والے کو بھول جاتے ہیں. پہلے اس کے مرید تھی, نیا آیا اس کے ہو گئے, یہ گیا اس کے ہو گئے, تو ایک سال میں کم سے کم 10 کے تو چیلے بنتے ہیں. یہی عادت بنی اسرائیل کے اندر تھی. کسی کے اندر بھی آیاتنا یؤمنون, ہنسنے کا مقام نہیں, غم کا مقام ہے. یہ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے. یہ سوال آپ کو لطیفے کے طور پر نہیں سنا رہے, اور نہ یہ ہمیں کوئی کسی کو چھیڑنے کی عادت ہے. یہ غم کا مقام ہے. جن کی شانیں یہ ہے, تو اور میں ملا جو تو ممبر پر فضائل بتاتا ہے, تیرے میں حیثیت کیا ہے؟ تجھے جو نوازا گیا یہ حضور کی نسبت سے, پھر کہتا میلاد کیا ہے؟ میلاد یہی ہے کہ کچرے کو خدا نے حضور کی نسبت سے سونا بنایا ہے. یہ ہے میلاد, حضور کی نسبت کا کمال. جو بیان کیا جائے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دے. فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. موسیٰ ان قریب میں لکھ دوں گا اس دنیا کی بھلائی, آخرت کی بھلائی ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے بچیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے, میری آیتوں میں ایمان لائیں گے. الذین یتبعون الرسول, اور جو میرا رسول آ رہا ہے. اور ایک آیت میں حضور کی 9 شانیں اللہ نے بیان کی ہے. فرمایا وہ جو آ رہا ہے, الرسول النبی الامی الذین یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. یہ ایک آیت میں اللہ نے 9 شانیں بیان کی. فرمایا موسیٰ لکھ دوں گا تیری امت کے لیے ساری بھلائیاں, لیکن جب لکھوں گا جب چلیں گے اس مصطفیٰ کی غلامی میں جس کو میں یہ 9 شانیں دے کر بھیجوں گا. یہ مقام ہے جناب رسول. اور آگے سے کہہ رہے ہیں جی میلاد کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میلاد یہی ہوتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے آقا ایسا نہیں. اللہ رب العالمین عقل عطا فرمائے. ہر سال الحمدللہ حضور سید عالم کی آمد پر اظہار مسرت کے لیے, محبت کے لیے, اور جو لوگ جمع ہوتے ہیں وہ جو تشریف لاتے ہیں تو ان کے اعزاز و تعظیم کے لیے کچھ شیرنی بھی تقسیم ہوتی ہے. تو ہمارے احباب اور مخلصین باہر موجود ہے. حسب استطاعت آپ جو پیش کرنا چاہیں
اس کی بڑی تحریک ہے، بڑا جذبہ ہے. جو شک کرنے والا ہے وہ دیکھ کر بھی نہیں مانتا، اس کو دفع کرو آپ. لیکن آگے بڑھیں اور اپنی گلیوں کو سجائیں، جھنڈے لگائیں، خوشی کا اظہار کریں، اور اس خوشی کو ذریعہ بنائیں شریعت پر چلنے کا، نمازوں کی پابندی کا، قرآن کی پابندی کا. لہٰذا ہمارے کچھ احباب باہر موجود ہیں اور چاہتے تو وہ اکیلا بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ نہیں، اکیلا آپ نے نہیں کرنا، اس میں ہر ایک کے حصے کو شامل کرنا ہے. تو حسب توفیق آپ سے جو ہو سکے اس وفاداری کے سفر میں اظہار محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باہر آپ اپنا حصہ ملائیے. وہ ایسے ہیں کہ وہ خود بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا ہم خود کر دیتے ہیں سب کچھ. میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرو، اس لیے کہ جب سب آئیں گے، حضور کے عاشق آئیں گے، کوئی 5 روپے دے دے گا، کوئی 10 روپے دے دے گا، حصے میں شامل ہو جائے گا. اللہ نے آپ کو مال بہت دیا ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سب کو شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ خیرات سرکار کی وفاداری کی اور محبت کی سب کو حاضر ہو جائے. لہذا شیرنی کے لیے اور چراغے کے لیے ہمارے وہ مخلص دوست احباب باہر موجود ہیں، ان کے ساتھ اپنا حصہ ضرور ملائیے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہماری ان جد و جہد اور کوششوں کو قبول فرمائے. حضور کی میلاد کا مقصد آپ کی ذات سے محبت اور ذات کی محبت کو پا کر پھر شریعت پر جم جانا، حقوق العباد کی پاسداری کرنا، معاشرہ اور رواج میں جو حضور کی شریعت کے قوانین ہیں وہ لے کر آنا. نہیں، ہم گجراتی زبان، ہم میمنی زبان بولتے ہیں نا تو ہمارا کلچر یہ ہے، ہم سندھی زبان بولتے ہیں نا تو ہمارا کلچر یہ ہے، ہم پشتو زبان بولتے ہیں نا تو مولانا صاحب ہماری شادی بیاہ رسموں کا کلچر یہ ہے، ہم بلوچی زبان بولتے ہیں، ہم سرائکی. اور میں نے کہا چپ کر، حضور آ گئے، نظام آ گیا، اب صرف قانون حضور کا چلے گا. اب زبانیں صرف تعارف کی ہے، کلچر ملچر کسی برادری کا نہیں ہوگا. کلچر وہی ہوگا جس کو رسول اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ ہم مصطفی ہیں. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی. واخر